ادھر آج موجود ہیں تو یہ بنیادی طور پہ اتفاق کا وہ راستہ ہے جو ہم دکھا رہے ہیں، اور اس وقت ہم سب کی یکجہتی جو بنیادی طور پہ بہت ضروری ہے۔ میرے خیال میں سب نے بہت تفصیلی بات کی، اور پھر ایم بی بی نے تو بہت تفصیلی بات کی، اس سے بات تو کوئی بات رہ نہیں جاتی، لیکن ایک دو باتیں کرنے کی ہے۔ ایک تو میرے خیال میں کلاس 2 اور کلاس 3 کے بچے بھی دو جملوں کی تشریح بہت اچھی طرح کر لیں گے۔ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ ہمارے ججان صاحبان نے کس طرح کی تشریح کی ہے دو جملوں کی۔ اور پھر سزا تو آپ کو تب ملتی ہے جب آپ مجرم بنے، جب آپ نے ووٹ نہیں کاؤنٹ کیا تو پھر سزا کس چیز کی مل رہی ہے؟ عجیب جوڈیشری نظام ہے، عجیب ججز ہیں۔ یہاں پہ ہم سب جب بیٹھے ہیں، الحمدللہ ہم وہ تسلسل ہے جس نے پاکستان کو یہ آئین دیا ہے، اور جس نے یہ جو بچا ہوا پاکستان ہے اس کو بچایا ہے، اور ابھی تک اس آئین کو بہت کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن پھر بھی یہ سن 73 کا آئین ہے جو ابھی تک پاکستان کے سارے حصے کو یکجا کر کے رکھ رہا ہے۔ ایسی تشریح بدقسمتی سے میں نے کبھی میرے خیال میں اپنے اسکول اور کالجز کے زمانے میں نہیں دیکھی ہوگی جو تشریح ججز نے کی ہے۔ اور نمبر 2، جو کل باتیں سن رہے ہیں ہم، تو میرے خیال میں پھر تو تمام پارٹی کی تنظیموں کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ جب فیصلے اس طرح ہونے ہیں، تو میں جب آ رہا تھا تو والد صاحب نے مجھے یہی بولا کہ آپ یہ بات ضرور کیجئے گا کہ پھر تو پارٹی پریزیڈنٹ کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی، پھر تو آپ پارٹی پریزیڈنٹ کو ختم کریں اور پارلیمانی لیڈر کے پاس سب اختیار ہوں گے، اور وہ پارلیمانی لیڈر اپنے اختیار استعمال کرے۔ جہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ اور ہماری پارٹیز کی آئین تمام تر بڑے فیصلوں کے اختیارات مرکزی صدر، چیئرمین یا قائد کو دیتا ہے۔ اور میرے خیال میں یہ بہت سادہ سی بات ہے کہ پارلیمنٹری لیڈر اپنے پارٹی پریزیڈنٹ کے جواب دہ ہوتا ہے، اس کو ان کے آرڈرز ماننے پڑیں گے۔ تو یہ سب دماغ میں رکھتے ہوئے کہ پاکستان میں سن 47 سے لے کے 2022 تک جمہوریت اور جمہوری نظام پہ جب بھی حملہ ہوا ہے وہ عدلیہ کے ذریعے ہوا ہے، اور یہ بہت واضح ہے۔ اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو میرے خیال میں جمہوریت، جمہوری نظام اور پارلیمنٹ کمزور سے کمزور ترین ہوتے رہیں گے۔ آج میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اگر ملک کو بچانا ہے تو ہمیں اپنا پورا فوکس معیشت پہ دینا چاہیے، اور ادارے جو بھی ادارے ہیں، وہ حکومت ہو، وہ پارلیمان ہو، وہ جوڈیشری ہو، وہ پاک فوج ہو، وہ ISI ہو، یا وہ اور ادارے ہو، ان کو اپنے آئین کے دائرہ اختیار کے اندر رہتے ہوئے اپنا کام کرنا چاہیے۔ نہیں تو جس طرح مکسی صاحب نے میرے سے پہلے بولا، خانہ جنگی کی طرف یہ ملک چل پڑا ہے، اور اداروں کے بیچ تصادم کبھی بھی ملک کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اگر حکومت، پارلیمان اور سپریم کورٹ کے بیچ دوران تصادم ہوتا ہے، اس کا نقصان عوام کو ملے گا، جمہوری نظام کو ملے گا،
اور آخری بات کہنا چاہتا ہوں، بدقسمتی سے یہ سب مورے ہیں، بدقسمتی سے ان موروں کو استعمال کرنے والے ذرا سوچیں کہ آپ ملک کا کیا حشر بنا رہے ہیں۔ اس ملک کے وفاداری کا مزہ تب آتا ہے، جیسے مریم بی بی نے بولا، کہ آپ ڈیتھ سیل میں ہو اور آپ کہیں کہ نہیں بھائی ہم وفادار ہیں۔ اس ملک کے وفاداری کا مزہ تب آتا ہے جب آپ پہ عدالتی قتل ہوا ہو۔ بلاول بھائی میرے بیٹے، ان کے نانا کی بات کر رہا ہوں، اور آپ ملک کی وفاداری کا ثبوت دکھائیں۔ اس ملک کی وفاداری کی بات تب آتی ہے جب باچا خان 40 سال قید و بند گزارتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم وفادار ہیں۔ تنخواہ اور مرات میں تو ہر کوئی وفادار ہو، پتہ اس وقت چلے گا جب دوسرے حالات میں آپ وفادار ہوں۔ تو یہاں پہ جو بھی جمہوری قوتیں بیٹھی ہیں، ان کو ان حالات سے ڈر نہیں۔ اس پاکستان کی خاطر، اس جمہوریت کی خاطر، اس آئین کی خاطر ہم سب قربانیاں دینے کو تیار ہیں، لیکن ہم کسی بات سے پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ میں ایک دفعہ پھر یہ پیغام، اور پھر میں بطور اتحادی اس پلیٹ فارم سے اپنے اتحادی حکومت کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر سپریم کورٹ یا اور ادارے حکومت کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں، تو حکومت اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے اس ملک کو بچانے کے لیے اپنے راستے نکالے۔ اور میرے خیال میں اس ملک کو اگر بچانا ہے، میں اوپنلی کہوں گا کہ اس ملک کے خلاف جو عناصر گند عمران نیازی پھیلا رہا ہے، اس کو ٹکانے لگانا ہوگا۔ میں یہ پھر کہہ رہا ہوں، جو میں بار بار کہہ چکا ہوں، ہمیں عمران نیازی کو ٹکانے لگانا ہوگا تو ملک کو بچانا ہوگا۔ شکریہ۔